أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 78 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 8واں رکوع ہے سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ آل عمران کا جو بیان چل رہا ہے، پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا، اہل کتاب کے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. مختلف غلط عادات کے حامل لوگ تھے. کوئی خیانت میں مبتلا تھا، کوئی اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا، ظاہری ایمان قبول کرنے اور اندر کفر رکھنے کی دعوت دے رہے تھے. مختلف طرح کے لوگ، مختلف عادات اور مختلف فکر کے مدینہ منورہ میں آباد اور اس کے ارد گرد کے اہل کتاب. یہاں ایک اور گروپ کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اہل کتاب کا ایک گروہ، وہ کس طرح کی خیانت میں مبتلا تھا اور کس طرح کی غلط روش پر چل رہا تھا. فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے، بلا شبہ ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر لیتا ہے، مروڑ لیتا ہے، بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم یہ گمان کرو کہ وہ من الکتاب، اللہ کی کتاب میں سے ہے. کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو اس طرح مروڑ لیتے ہیں کہ لفظ اور ادا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں اور یہ کتاب کا حصہ ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تورات پڑھتے ہوئے یا انجیل پڑھتے ہوئے، خاص طور پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی، حضور کا تذکرہ آتا یا ان کی غلط عادات کا بیان ہوتا، وہاں زبان کو مروڑ لیتے اور ایسا لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتے جس سے محسوس ہوتا کہ یہ کوئی اور بیان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں تھا. اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ تو دیکھو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب وہ نہیں ہوتی تھی اور اللہ کی کتاب میں سے وہ کلمات نہیں ہوتے تھے. یہ خیانت وہ خیانت تھی جو اتنی زیادہ قبیح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی اور کوئی قباحت ہو. انسان کی غلطی، انسان کی کوتاہی، انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر رہے ہیں اور اللہ نے جو نازل کیا وہ آپ تبدیل کر کے لوگوں کو اور کچھ بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وہی کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی خیانت تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا اور یہ بار بار ان کو بتایا گیا. ہم پیچھے پہلے پارے میں بھی یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ یہ تحریف کرتے تھے اور تحریف مختلف طرح سے ہوتی تھی. بعض اوقات تو لفظ کو ہی تبدیل کر لیتے اور بعض اوقات وہاں لفظ حذف کر کے اس کی جگہ کوئی اور لفظ لے آتے. بعض اوقات ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو جو ترجمہ بتاتے وہ اور طرح کا ہوتا.
لوگ وہ اصل زبان نہیں سمجھتے تھے. مثلا اگر ہبریو ہے اور وہ لوگ نہیں سمجھتے، عبرانی زبان کو لوگ نہیں جانتے، تو جب وہ ترجمہ کرتے تو وہ کوئی اور ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا. یہ ساری تحریفات جو وہ کرتے تھے اور جس میں وہ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ان کی قباحت کو بیان کیا. ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب عطا فرمائے، والحکمہ، اور اسے حکم عطا فرمائے، والنبوۃ، اسے نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ تم ربانی، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو سکھاتے ہو، لوگوں کو آگے درس دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام نازل فرمائے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور ان پر کتابیں نازل ہوئیں، ان پر صحیفے نازل ہوئے، وہ اللہ ہی کا پیغام دیتے رہے اور لوگوں کو اللہ والا بننے کی تلقین کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کتاب عطا فرمائی اور ان کو قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی. حکم کا معنی آپ قوت فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، حکم کا معنی حکم بھی کر سکتے ہیں، اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو وہ لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہمارے بندے بن جاؤ، نہیں، وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ، ہم تمہیں اللہ کی طرف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے رستے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مالک، تو ہمارا رب ہے. تو وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، نبی وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اور اس وعدے کی تکمیل کرنے کے لیے اور اس وعدے پر عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے آتے، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں احکام دیتے ہیں. کوئی بھی نبی کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، بلکہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور یہی طریقہ کار اللہ کے نیک بندوں کا، اہل اللہ کا ہوتا ہے، اولیاء کرام کا ہوتا ہے. اولیاء کرام لوگوں کو جو مرید بناتے ہیں، لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا سبق سکھاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے کوئی بھی اللہ کا ولی آپ کو اپنے نام کی مالا جپنے کی دعوت نہیں دے گا، وہ آپ کو اللہ اللہ کرنے کی دعوت دے گا، وہ آپ کو اللہ کے نیک بندے بننے کی دعوت دے گا، اللہ جل مجدہ الکریم کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دے گا، اور وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. تو یہی اہل اللہ کا شیوا ہے، اللہ کے نبیوں کا اور ان کے پیروکار جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اس کا ذکر کیا گیا. اہل کتاب کی یہ بیماری تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے اور اپنا یعنی لوگ کو اس لیے دعوت دیتے کہ لوگ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور پھر ان کے بن کے رہیں، اور ان کو اصل جو اللہ کا پیغام تھا وہ نہیں پہنچاتے تھے، اور یہ بہت بڑی کوتاہی تھی. اس لیے جو مسند ارشاد پر بیٹھتا ہے اس کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، اللہ کے رستے کی طرف بلائے، نہ کہ اپنی طرف. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی وہ اللہ والا تمہیں یہ حکم دے گا. یہاں چونکہ نبوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو نہ ہی کوئی نبی، اللہ جس کو حکم نبوت اور کتاب عطا فرمائے، نہ ہی وہ لوگوں کو یہ حکم دے گا، نہ تمہیں یہ حکم دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. اربابا، رب کی جمع، کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو. نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ رب نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں.
سارے فضائل ہیں، لیکن بہرحال نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ اللہ ہیں، نہ وہ اللہ کے شریک ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے رسول اور نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اور کسی کو بھی فرشتے کو رب بنانے یا نبیوں کو رب بنانے کا کبھی نہ اختیار دیا گیا، نہ کہا گیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ دعوت دی۔ یأمرکم بالکفر، کیا تم کفر کا حکم دیتے ہو؟ یأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، تم ایمان لا چکے، تم اسلام میں داخل ہو چکے۔ سو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی اہل اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی تمہیں کفر کی طرف واپس پلٹنے کا نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ایمان کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو تبدیل کرنا یہ اہل کتاب کی روش تھی، اور اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ سو کبھی بھی اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کی کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ جس کو کسی مسند پر بٹھائے تو وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے، اللہ کی بات بتائے، لوگوں کو اللہ کا بندہ بننے کی تلقین کرے، اللہ والا بنانے کی کوشش کرے۔ اور جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ کسی کے مرید ہوں، آپ کسی کے حلقہ ارادت میں جائیں تو دیکھیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو سبحان اللہ، آپ ان کے ساتھ منسلک رہیں، اور اگر آپ کو ایسی تعلیم نہیں ملتی تو پھر احتیاط کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بننے کا اختیار نہیں ہے، رب اللہ ہی ہے، نہ ہی کبھی اس کی دعوت کسی نبی نے دی ہے، اور نہ ہی اللہ والے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کے بندے بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔